آج مسلم امہ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، اور ظاہر قرآن تو وہ کتاب تھی کہ اسی امت کے پہلے لوگوں نے اگر اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے قریب کیا، تو قرآن نے ان کو اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ آج امت بہت دور جا چکی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے بالخصوص رمضان، مسلمان اور قرآن کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن جو ہے یہی ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس قرآن کی رہنمائی میں نہ چلنے پر اللہ رب العزت نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اس قرآن کی سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے بنیادی طور پر دو موضوع ہیں جی۔ پہلا موضوع ہے اللہ کی عظمت، اور یوں سمجھ لیں، اس کو میں اور آسان کر کے عرض کروں کہ قرآن مجید کے احکامات کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے احکامات دو چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پہلا وہ متوجہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت کی طرف، اور دوسرا وہ متوجہ ہوتے ہیں تمام احکامات مخلوق پر رحم کی طرف۔ آپ قرآن مجید کے جس حکم کو اٹھائیں گے اس میں یا اللہ کی عظمت ہوگی یا مخلوق پر رحم ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نماز کو لے لیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا مقصود اس حکم کا یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں اللہ کی عظمت آئے۔ ظاہر ہے انسان سجدہ اس کو کرے گا جس کو عظیم مانے گا۔ اب یہ روزہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، روزے میں انسان تنہائی کے اندر کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کھاتا، کیوں؟ اس کے سامنے اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی جلال اور اس کی جو ہے قدر و منزلت اور اس کے حکم کی عظمت ہے، اس لیے وہ نہیں کھاتا۔ اسی طرح آپ جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ان احکامات کا بنیادی موضوع یا مقصد ہے مخلوق پر رحم۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سود نہ کھاؤ، اس کا اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ ساری یہ 7 ارب انسان سود کھائیں، ایک دوسرے کو کھا جائے، اللہ کو کیا نقصان ہے؟ یہ مخلوق پر رحم ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ایفائے عہد کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، اس کا اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ مخلوق پر رحم ہے۔ اسی طرح شریعت کے جتنے احکامات ہیں، جھوٹ نہ بولیں، ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، چوری نہ کریں، اس کا اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں، یہ مخلوق پر رحم ہے۔ اور ایک عجیب بات ذہن میں نشین رکھیے گا، ان تمام احکامات کا تعلق مخلوق پر رحم سے ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کی عظمت پیدا کرنے والے احکامات کا بھی مقصد یہی ہے کہ مخلوق پر رحم ہو، کیونکہ جس کے دل میں جتنی زیادہ اللہ کی عظمت ہوگی وہ اتنا ہی مخلوق پر مہربان ہوگا۔ اب آ جائیے ذرا امت مسلمہ کے موجودہ حالات کی طرف، جس پر آپ نے مجھ سے بات کی ہے، تو وہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں میں 2 طرح کے مسائل نے جنم لیا، بہت زیادہ۔ ایک جغرافیائی، علاقائی، لسانی، گروہی عصبیات نے، اور اس میں فرقہ وارانہ عصبیت بھی شامل ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین کے جو شعبے تھے، جو خلافت اور اسلامی سلطنت کے تحت سب شعبوں کو دین مانا جاتا تھا، اور جس کو اللہ رب العزت نے یوں تعبیر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمانوں نے دین کے شعبوں میں باہم ایک دوسرے سے تعاون کے بجائے تقابل شروع کر دیا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ باہم لڑائی شروع ہو گئی۔ تو ان 2 چیزوں نے مسلمانوں کو بہت پستی میں ڈالا۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے تو انہوں نے جو پیغام دیا امت مسلمہ کو بالعموم اور ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بالخصوص، وہ پیغام یہ تھا کہ قرآن سے جڑ جاؤ، مکاتب قرآنیہ قائم کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اور دوسرا پیغام تھا کہ آپس میں انتشار اور افتراق اور آپس کے اختلافات کو چھوڑ دو، اور فرمایا کہ میں نے امت کے جو زوال کے اسباب پر مالٹا کے اندر بیٹھ کر قید میں جو غور و فکر کی تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ امت کی زوال کے 2 اسباب ہیں، ایک ترک قرآن ہے اور دوسرا آپس کا انتشار ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد
پھر وہ علی گڑھ بھی گئے اور امت کے اندر سے مسٹر اور ملا کی تفریق بھی ختم کی. حضرت شیخ الہند ہندوستان کے تمام مسالک کے سرخیل تھے. آج امت کا یہی مسئلہ ہے, ہم کہیں علاقائی, کہیں جغرافیائی, کہیں گروہی, کہیں صوبائی اور کہیں فرقہ وارانہ عصبیت کا شکار ہے, اور کہیں ہم دین کو باہم متقابل کر کے پیش کرتے ہیں. مثلاً اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کی محنت کر رہا ہے تو اس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ دین کے ایک بہت بڑے فرض کی تکمیل کر رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یہ اللہ کے نبی کو بھی حکم ہے اور نبی کے ذمہ میں پوری امت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ کتب علیکم القتال اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو کر کے خود 27 مرتبہ دکھایا اور امت کے غلبے کا رستہ ہے. تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ امت کا وہ فرض جو ہم سب پر ہے کہ امت کو غالب کرے, قرآن کے احکامات کو غالب کرے, وہ یہ مجاہدین کر رہے ہیں. اسی طرح تعلیم و تعلم جو دین کی بنیاد ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گی تو دین میں کس سے کہانیاں رہ جائیں گی. تو اگر کوئی تعلیم و تعلم پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہے تو یہ حکم ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق کا حکم ہے, اور یہ قرآن کو محفوظ کرنے کا, حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. تو ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا اس شعبے میں کام کرنے والوں کا. اسی طرح تزکیہ نفس کی محنت ضروری ہے, کیونکہ اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو نعوذ باللہ علم پڑھ کر بھی جہنم میں, نعوذ باللہ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے باوجود بھی اگر تزکیہ نفس نہیں ہے, اخلاص نیت نہیں ہے, تو نعوذ باللہ ٹھکانہ جہنم میں. اسی طرح خدمت خلق دین کا ایک بڑا شعبہ ہے, ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے تھا ان لوگوں کا جو اس شعبے میں کام کرتے ہیں. اسی طرح سیاست اسلامیہ دین کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم ان شعبوں میں ایک دوسرے کے معاون بن کے وتعاونوا علی البر والتقوی کے اصول کے تحت چلتے, ہم نے باہم تقابل شروع کر دیا. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.